من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا کروڑا ہاں احسان کہ اس جمعۃ المبارک نی مبارک ساتھ وچ اساں مسجد شریف چانے نی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ آج نے سڑے جمعہ خطبہ الجمعہ نا موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی۔ آپ نی ذات اور آپ دے القابات میں کچھ ذکر کرے ساں کہ آپ دا مقام کے علماء فرمائیں آپ امام اہل سنت ہیں، محسن اہل سنت، تاجدار اہل سنت، ترجمان اہل سنت، برہان اہل سنت، وقار اہل سنت، محقق اہل سنت، پاسبان اہل سنت، حامی سنت، منبع فیضان سنت، مائی بدعت، عالم شریعت، رہبر شریعت، منبع علم و حکمت، شہر یار معرفت، گلزار قادریت، مہتاب ولایت، آفتاب ہدایت، جبل استقامت، صاحب کرامت، مجدد دین و ملت، باعث خیر و برکت، عالی مرتبت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، فخر ملت، قاطع خارجیت، دافع رافضیت، فاتح قادیانیت، عاشق ماہ نبوت، پیر طریقت، امام عشق و محبت، محزن علوم شریعت و معرفت، وارثان تاج مجددیت، لائق صد احترام، عالی مقام، نیک نام، صاحب شیریں کلام، شیخ الاسلام، محسن اسلام، مفکر اسلام، حجت الاسلام، عنبر و شام، بحر العلوم، کنز العلوم، مرجع علوم، فیض العلوم، کامل فی العلوم، جامع معقول والمنقول، فنا فی الرسول، گدائے در بطول، فدائے اصحاب رسول، مدح رسول، فیض رسول، فخر العلماء، تاج الفقہاء، سراج الصلحاء، ملک العلماء، صاحب فہم و ذکا، زبدۃ العارفین، سلطان العاشقین، سند المحدثین، استاد المصنفین، امام المدرسین، کوہ یقین، رکن دین، مردان میدان، فردان رواں، صاحب بلیغ بیان، فصیح اللسان اور معلم فقیہاں، صاحب ترجمہ کنز الایمان، علوم حکمت کے بحر بے کراں، امام اعظم ابو حنیفہ کے تدبر کے نشاں، علامہ زماں، محقق دوران، مجدد اعظم، مفتی اعظم، فقیہ اعظم، نائب امام اعظم، گدائے غوث اعظم، مؤید ملت طاہرہ، صاحب صحت قاہرہ اور حق صداقت کی نشانی، مطلع انوار ربانی، علامت الدہر، علامہ وفہامہ، مقبول زمانہ، مجدد فی المسائل اور مجتہد فی المسائل، پیکر نیک خصائل، ذوالفضائل، معلم بے مثال، حسان الہند، سیف الہند، فخر عرب و عجم، عالم نبیل، فاضل جلیل، محدث عدیل، دیدہ ور دانش، نیر چرخ ادب نازش، اسلاف عجم، برج عشق احمد، آسمان علم کے ماہ تمام، نقطہ رس اور ماہر علم و فن، ربائی گویم، فن عروض، پاک جوہر شیریں، کلام حاذق، فی کل علم العالم، الفاضل، الفقیہ، المفتی، المحدث، المحقق، المدقق، الحافظ، القاری، السیدی، مرشدی، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی۔
یعنی یہ آپ دے القابات جڑے علماء کرام ارشاد فرمائیں بھائی آپ دا اتنا بڑا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عرصے تو بعد ایسی شخصیت پیدا کرے نا کہ جڑے دین اسلام میں زندہ کرے نے، انہوں نے وچوں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی شریف انہوں دا نام موجود ہے، جنہوں نے وہی تو اسی بریلوی اکھینے ہیں۔ آپ بچپن چو ہی آپ چونکہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ دین نہ کم گھڑنا ہونا نا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ دین نہ کم گھڑنا ہونا اس کا منتخب بچپن تو ہی کر دینا۔ آپ بچپن اپنے قاری صاحب کو قرآن ناظرہ پڑھنے پہن تے قاری صاحب آپ کوئی ہر پڑھنے قرآن مجید نہ، آپ وہ نہیں پڑھنے، آپ ہور پڑھنے تے استاد آخنے بھائی جی کو میں تاں پڑھنا پیا جی کو قرآن تے لکھا ہے کیوں نہیں پڑھنا؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ فرمایا میرے کو نہیں پڑھا وینا پہ، انہوں نے میرے کو نہیں پڑھا وینا جی کو تسی پڑھنے ہو نا میرے کو گل سنائے ذرا سمجھائے گلا بھائی جی کو تسی پڑھنے ہو نا میرے کو نہیں پڑھا وینا گل سمجھنی ذرا۔ انہیں آکھا کمال ہے قرآن جی کو لکھا ہوا اور جی کو میں پڑھنا پیا تیرے کو نہیں پڑھا وینا۔ خیر اے مسئلہ آپ دے دادا جان کو گیا وہ حضور میں نہ قرآن نہیں اے لفظ پڑھے نا ان زبر نہیں جائی زیر پڑھنے یا جڑا بھی پڑھنے۔ آپ دے دادا جان کو جلے قرآن آیا نا تے آپ ویکھا کہ اس قرآن نے مصحف نہیں کتابت نہیں غلطی گئی، ہوں سمجھ آئی نے زبر زیر نہیں اس قرآن نہیں کتابت نہیں غلطی گئی، یعنی جتھے زبر ہونی ہے اتنے زیر ہے، یعنی اس قرآن نے نسخے نے بھی غلطی گئی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی صحیح پڑھنے ہیں، یعنی آپ غلط نہیں پڑھنے۔ آپ فرمائیں کہ میں جی کو تسی پڑھنے وہی میرے کو نہیں پڑھا نا وہ پڑھنے ٹھیک ہے، آپ اس کتابت نہیں غلطی ہے اس ای کو ختم کرو تاں ای آپ دے بچپن دا واقعہ۔ آپ جلے 6 سال نے ہے اس لئے آپ باقاعدہ بہت بڑا مجمع ہے علماء کرام نا، یعنی وہ علماء کرام اتنے بڑے علماء ہے کہ وہ اگر الگ الگ آنے تو بہت بڑے جڑا تو مجتہد ہونے اور مجدد ہونے۔ تاں فرمایا کہ ان اتنے بڑے عالم ہے یہ ختم کرو یہ کو ختم کرو بالکل ختم کرو، وہ بڑے بڑے عالم ہے، انہوں دے سامنے 6 سال نہ بچہ تقریر کر رہا اور ایسے دلائل دیتے ہیں، اور موضوع کے وے موضوع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہینا یا نہیں منانا چاہینا، موضوع بڑا پیارا ہے۔ اور آپ کی دلیل نے بچوں ایک دلیل اے وے بھائی آپ فرمایا بھائی جس آقا جنہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سڑے واسطے گاراں چ رونے اور ساری زندگی سڑے واسطے دعاواں کیتیاں نے، اساں زندگی وچ انہاں دا میلاد بھی نہ کریے، آپ دے اس قسم نے دلائل ہے۔ خیر آپ اپنی جتنی بھی تعلیمیں مروجہ ہے درس نظامی وغیرہ جڑا علم دین نال تعلق رکھنی وہ آپ اپنے والد گرامی کو وہ آپ ساری حاصل کی تھی اپنے گھر نے بچی۔ آپ کی عمر جس لئے 13 سال 7 ماہ اور کچھ دن ہے تو اس لئے آپ مکمل طور تے جڑی تعلیم ہے درس نظامی نہیں وہ آپ مکمل ہو گئی۔ 13 سال نے آپ جس لئے ہے یعنی 14 سال نے اس لئے آپ دی درس نظامی عالم کورس مکمل ختم ہو گیا، اور آپ دے جڑے والد گرامی ہے انہاں آپ باقاعدہ افتاء مسند تے بٹھا دیتا، مفتی نی جڑی سیٹ ہے جتھے آپ خود انہاں دے جڑے والد صاحب ہے وہ فتویٰ لکھنے ہے اتھے بٹھا دیتا، آئندہ تو بعد تساں فتویٰ لکھنے ہدنی عمر وچ۔ تاں آپ اپنا پہلا فتویٰ اس عمر نے وچ یعنی جس لئے فارغ ہوئے 14 سال نہیں آپ کی عمر ہے اس عمر نے وچ آپ اپنا پہلا فتویٰ لکھا، اور فتویٰ اتنا مشکل ہے جس لئے وہ فتویٰ ہند نے مختلف علماء کو گیا تو انہاں جڑا آنا تو وہ ورتہ حیرت چاہ گئے، انہوں آکھا با کمال فتویٰ مسئلہ یہ ہے بھائی کیا کسی عورت نہ دودھ اگر کسی بچے نے کنے پائے دے تو ونج دوائی نہیں توڑتے تو کیا وہ اس نے زدائی والدہ بنوے نہیں یا نہیں بنوے نہیں، یہ بڑا مشکل اور دقیق مسئلہ ہے۔ اس مسئلے تے آپ پہلا فتویٰ دیتا اور بالکل ایسے دلائل نے انبار لا دیتے ہیں، بس اس وقت جڑے ہند نے علماء ہے انہوں آکھا کمال ہو گیا۔ اور
پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ دا جڑا یہ سلسلہ ہے آپ دینی خدمات نہ وہ سلسلہ کرنے رہے، یہاں تک کہ آپ کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں. یہ تو وہ جڑیاں کچھ ریکارڈ چن، چونکہ جس لئے آپ 13 سال نہیں یعنی پونے 14 سال نہیں عمر نے وچ ہے، اس لیے آپ فتویٰ لکھنا شروع کیتا. لیکن وہ سیدھی بدقسمتی کہ وہ سارے فتاوی جات محفوظ نہ ہو سکے. کچھ جڑے محفوظ ہوئے اس فتاوی رضوی شریف کی شکل محفوظ کر دیتا گیا. یہ وہ فتاوی رضوی شریف ہے کہ جڑی 3 جلدیں وچ اعلیٰ حضرت یعنی ایک جلد ہے، یہ ایک جلد ہے اور 3 جلدیں وچ آپ دے فتاوی جڑے ہیں آپ جو لکھیں وہ موجود ہیں. وہ بندہ پڑھنا وہ ایک وقت ہے چاہ بھی نہیں سکنا. 3 کتاباں اتنی موٹیاں 3 کتاباں. وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی جڑے آپ کو سوال کیتے گئے وہ سوالوں نے جواب مختلف مسائل تے بالکل ابتدائی طہارت تو لے کے حج نے احکام تک ہر شریعت ہر مسئلہ آپ باقاعدہ اس نے واضح بیان کیتا. فتاوی رضوی شریف عقائد نے باعث کیتیاں اور بڑیاں بحثیں کیتیاں. آپ نہ مقام علوم نے وچ اتنا ہے بھائی ایک محدث علی پور انہوں کو کسے پوچھا بھائی تسی ان بڑے مشہور ہے علم حدیث نے وچ بھائی ان محدث علم حدیث نے وچ انہاں دا بڑا مقام. انہوں کو کسے پوچھا بھائی حضور اعلیٰ حضرت تھوڑے تو وڈے محدث ہیں یا تسی انہوں تو وڈے محدث ہو؟ تو آپ فرمایا بھائی اس سوال ان کیتا اس بندے اس آکھا اعلیٰ حضرت تھوڑے تو وڈے محدث ہیں یا تسی اعلیٰ حضرت تو وڈے محدث؟ انہوں آکھا نہیں. انہوں سر لایا. وہ بندہ سمجھنے والے سمجھا بھائی شاید یہ گل آخنے پین کہ اعلیٰ حضرت وڈے محدث نہیں، حدیث شریف نے وچ اعلیٰ حضرت نہ وڈا مقام نہیں. انہوں آکھا گل میری سن، میں نہیں اس تو کی تھی بھائی اعلیٰ حضرت نے جڑا علم حدیث نے وچ مقام ہے، فرمایا اگر میں انہوں دا سالہ سال انہوں دی شگردی اختیار کراں، سالہ سال انہوں دی میں طالب علمی اختیار کراں تبھی میں انہوں دے پاس نہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ حدیث شریف نے وچ اتنا علوم رکھنے ہیں، اتنا ہی آپ چونکہ حدیث شریف نے علم یہ بڑا دقیق علم ہے اور اس نے وچ اسماء رجال بڑا خیال رکھنا پونا اور علم حدیث اصول حدیث اس نے بڑی باس ہونی. آپ نہ جڑا یہ مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص آپ مقام عطا فرمایا کہ آپ علوم نے سمندر عطا فرمائے. کم و بیش جڑے موجود ہے جڑے کتابت نے وچ لکھے ہوئے علوم تقریباً آپ 57 علوم تے مہارت حاصل ہے. فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، منطق، بلاغت، جتنے بھی علوم ہیں، ریاضی، فلسفہ، ان سارے تے آپ مہارت حاصل ہے. یہاں تک کہ علی گڑھ یونیورسٹی نے ایک وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر سر ضیاء الدین، وہ خود بڑے جڑا نہ تو پڑھ کے ادو جرمنی چو آئے، وہ اتنے علی گڑھ یونیورسٹی نے وچ وائس چانسلر ہے. انہاں کسی ریاضی نے مسئلہ بن گیا، ریاضی نہ سوال انہوں کو حل نہ تھیا. انہاں بڑے پریشان کہ یہ مسئلہ ہوں ماں حل کرنے واسطے دوبارہ جرمنی وہی نہ پوسی یا کسی دوسرے ملک وہی نہ پوسی، کسی بڑے پروفیسر کو حل کرنا پوسی مسئلہ. وہ مسئلہ حل کرنے واسطے بڑے پریشان. انہوں دے دوست ہے مولانا سلیمان بہاری، انہوں نے آکھا بتوسی یہ مسئلہ جڑا نا امام احمد رضا خان فاضل بریلی شریف انہوں نے علامہ صاحب کو کیوں نہ ہو گئے نے. انہوں نے آکھا ریاضی نے اتنا مشکل مسئلہ میں جے PhD بندہ ڈاکٹر بندہ یہ میرے کو مسئلہ حل نہیں تھیا، میں تو جرمنی لگا ہونا یا کہیں دوسرے ملکوں ہی لگا ہونا یہ مسئلہ حل کرنے واسطے. تو ایک علامہ صاحب ریاضی نے مسئلہ کی کون آس. انہوں نے آکھا میں وہ نام ہے نا. انہیں ایک دن بھی آکھا، 2 دن بھی آکھا، 3 دن آکھا چلو یار کو ٹائم ملا تو میں نے ایک دن ہو گئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے معمول ہونے ہے کہ عصر تو بعد آپ چائے تے سوجی نے بسکٹ کھانے، چائے پینے اور نال سوجی نے بسکٹ کھانے. وہ جتنے بھی لوگ آنے ہیں وہ ایک خاص جگہ مقام بنی ہوئی ہونی، اس جگہ تے آپ بہ کے اتھے انہوں نے ملاقات بھی کرنے ہے اور اتھے انہوں نے سوالوں نے جواب بھی اور اتھے ایک کپ چائے نہ پینے. جتنے لوگ آئے انہوں بھی چاہ پی وینے نال بسکٹ بھی کھانے. جس لئے وہ پروفیسر اور انہوں نے وہ دوست جڑے پہنچے انہوں نے آکھا جناب ریاضی نے مسئلہ آسان یہ آ گیا پیش، اس واسطے میں تک نہیں جرمنی وہنا چاہنا ہے میں، لیکن انہیں تھوڑے دوست دسا تھوڑے مرید صاحب یہ مسئلہ تسی حل کر دسو.
آپ فرمایا تسی چاہ پیو مسئلہ میں حل کر دینا. آپ وہ مسئلہ کہتا بغیر کسی کتاب تو بغیر کسی امدادی کتب تو یا اس نے پس منظر تو آپ وہ مسئلہ فوراً حل کر کے اس نے ہتھی دے دیتا. حجے بندے اس چاہ بھی نہ پیتی وہ مسئلہ مکمل طور پہ حل کر کے انہیں ہتھی دے دیتا. وہ بندہ بالکل حیران رہ گیا کہ ایک عالم ایک مولوی اور ایک مطلب مسجد نہ امام یا ایک قسم نہ اتھے کام کرنے والا بندہ ریاضی نے اتنا مشکل مسئلہ حل کر دیتا. آپ فرمایا بھائی اے تو میں اسپیشل کوئی اے پڑھا کوئی نہیں, اے میں پڑھا کوئی نہیں, لیکن ماں وراثت نے جڑے مسائل ہیں نا شریعت نے وچ کہ جس لئے بندہ مر وینا تے بیٹیاں کتنا حصہ ملنا بیٹیاں کتنا حصہ ملنا, ان مسائل سمجھنے واسطے میں نکے ہونے اے کچھ ریاضی نے مسائل سمجھے ہے, مطلب ضرب تقسیم تے کچھ منفی اے میں اس لیے سمجھے ہے. اور اے اللہ تعالیٰ علوم عطا فرما دینا اللہ نے نیک بندیاں. وہ بندہ پھر آکھا اس بندے آکھا اس پروفیسر آکھا اس آکھا وہ میں سنا ہے با کسے بندے ہیں اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرما دینا. علم لدنی ہونا کہ جڑا بغیر پڑھیں اللہ تعالیٰ کسے ہیں کر دینا عطا فرما دینا. علامہ عبد الرحمن چھوروی اے چھور شریف اتھے ہری پور ہزارہ ان بزرگ نابینا ہے, اکھیاں تو نابینا ہے اور کسے مدرسے نے وچ باقاعدہ وہیں کے پڑھے نہیں, لیکن وہ اتنے وڈے عالم ہے اور انہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات اقدس تے درود شریف تے 30 سپارے لکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات اقدس تے درود شریف نے 30 سپارے لکھے. انہاں آکھا جے اگر قرآن نے 30 سپارے نہ ہونے تو میں اس تو زیادہ بھی لکھ سکنا. یعنی انہوں نے اتنا درود شریف لکھا, نبی سامنے اتنے اوصاف بیان کیتے, اتنے کمالات بیان کیتے کہ اس وقت تو لے کے ہن تک جڑے علماء ہے اس 30 سپارے جڑے درود شریف نے لکھے ہیں انہوں نے ترجمہ کرنے لگے, لیکن ان کو ترجمہ نہیں تھی. انہوں نے آکھا اتنی دقیق عربی ہے, اتنی مشکل عربی ہے کہ آسان تانی نہیں. لیکن علامہ اشرف سیالوی صاحب جڑے کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے اور سڈے استاد مفتی علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس علوی صاحب انہوں نے شاگرد ہیں, انہوں کو باقاعدہ انہوں پڑھا, انہوں پھر اس 30 سپارے نے ترجمہ کیتا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایک اے علم لدنی ہونا جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندیاں عطا فرما دینا, انہوں تے وہ جڑے دروازے نے کھول دینا. انہاں اس واسطے کالجاں یونیورسٹیاں رخ نہیں کرنا پونا, بلکہ قرآن مجید نے جتنے علوم ہیں ان سارے نے اتنے انہوں باس کی تھی. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی یہاں تک کہ آپ ایٹم تے بھی باس کی تھی. آپ فرمایا ایٹم جڑا نا تا اے جڑا نظریہ ہے ایٹم نا یہ بالکل ٹھیک ہے, اس طرح پاسبل ہے. اس وقت جتنے ایٹم بم نئے بنے اور اس وقت نے جڑے دوسرے سائنسدان ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ تسلیم کیتا بالکل گل ٹھیک ہے. آج تک سائنس یہ گل آخ نہیں رہی کہ سورج جڑا تا چاند زمین جڑی زمین یہ سورج نے دے گھوم رہی. اج بھی سری کتابوں نے بھی یہ موجود ہے, ہوں شاید تبدیل ہو گئے ہوئے کہ سائنس یہ گل آخ نہیں کہ زمین جڑی یہ سورج نے دے گھوم رہی, سورج ساکے نے زمین گھوم رہی. جبکہ قرآن مجید یہ گل آخنا کہ والشمس تجری لمستقر لہا کہ سورج اپنے مدار نے دے گھوم رہا اور زمین ساکن ہے. اس سے باقاعدہ آپ کتابیں لکھی اور آپ دلائل دیتے اور بالکل جتنے بھی سائنسدان ہیں اس وقت نے چونکہ انہوں دا نام آیا آپ انہوں دا رد کیتا اور فرمایا قرآن مجید جڑی گل اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتی وہ غلط نہیں ہو سکنی. تو سائنساں غلط ہو سکنیاں لیکن جڑی شے قرآن مجید وہ غلط نہیں ہو سکنی. امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ جلے حج تے گئے تاں اتھے اعتراض کیتا گیا اہل سنت تے کہ اہل سنت ان جڑے نا ان نبی کریم رف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب انہوں دا بنے نے اور علم غیب نے وچ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریک بنا گئی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ اس لے بیمار بھی ہے بخار بھی ہے اور آپ نے کوئی اور امدادی کتب بھی کوئی نہیں ہے. 8.5 گھنٹے نے وچ عربی نے وچ فصیح اللسانی نے وچ عربی زبان نے وچ الدولت المکیہ کتاب لکھی اور اس نے رد کیتا اور جواب دیتا بس یہ جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آپ دا علم غیب مننے ہیں اس نے وچ کے مننے ہیں. یعنی اسی یہ گل آخنے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے علم غیب یا نبی علیہ السلام نے جمی علوم اور نبی علیہ السلام نے عطائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں عطا کیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی علوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذاتی ہیں. آپ باقاعدہ 8 گھنٹے نے وچ اور آپ بخار بھی ہے اور آپ کو کوئی اور کتاب بھی کوئی نہیں, آپ باقاعدہ وہ کتاب انہوں الدولت المکیہ اور دلائل نے انبار لا دیتے. قرآن و حدیث اور فکر جتنے بھی اور نبی علیہ السلام نے جتنے بھی زندگی گزری اس نے بھی جڑے واقعات ہوئے اس نے بھی جڑے رونما ہوئے ایسے حالات انہوں نے دلائل دیتے.
تو آپ جڑا علم نے وہ سمندر ہے کہ اج تک باقاعدہ آپ نی ذات نے اتنے پی ایچ ڈی ہو رہی، یعنی یونیورسٹیاں وچ پی ایچ ڈی ہو رہی، اور آپ نے مقام سمجھنے واسطے لوگ جڑے ہیں تو وہ علم حاصل کرنے پہ لوگ جڑے ہیں تو لگے ہوئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نا جڑا حفظ ہے، قوت حفظہ انتہائی ذہین ہے، انتہائی ذہین ہے، کمال درجے نے ذہین ہے۔ آپ کوئی کتاب بار بار ضرورت پوے آپ میں استفادہ کرنا، آپ اس کچھ ڈھل پڑھ کے تو اسے یاد کر گئی زبانی، یہاں تک کہ جس لئے آپ اور جن استادوں کو پڑھنے رہے، جن استادوں کو آپ علم دین حاصل کیتا، ان استاد پڑھنے جلے سبق پڑھنے تو بعد ان سبق ویکھنا، سبق ایک باری آکھنے تو بعد استاد آکھنا صحیح میں یاد ہو گیا، ماں سبق عربی آلا فارسی آلا جڑے بھی سبق ہیں ان سارے یاد ہو گئے۔ ان استاد یہ گل آخر ہے بساں پڑھنے تے سمجھنے اتنی ڈھل نہیں لگنی جتنا تساں یاد کرنے نا، تسی اتنی جلدی یاد کر گئی، تسی اتنی جلدی جڑا تو یاد کر گئی، اتنا انہوں دا حافظہ کبھی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی ان شروع حافظ کوئی نہیں، یعنی آپ حفظ نہیں کیتے شروع، آپ جس لے باقاعدہ افتاح نہیں مسند تبانے ہیں سارے لوگ آپ حافظ آخنے، حافظ صاحب جی کون اسی علماء کرام یا حفاظ کرام یا قاری صاحب آخنے، قاری صاحب حافظ صاحب آپ اور میں نے یار میں حافظ ہاں کوئی نہ، ان لوگ ماں حافظ آخنے ہوں میری وجہ تو ان گناہگار ہو رہے ہیں کہ مطلب میں حافظ کوئی نہ، ان حافظ آخنے پہ تو مطلب کوڑ بننا پیا، لہٰذا ہوں ان کرنا چاہیے آپ حفظ کر گرنا چاہیے۔ آپ رمضان شریف عشانی نماز جس لئے عشانی اذان ہونی ہے نا، عشانی اذان تو لے کے جماعت کھڑی ہونے تک آپ ہر روز منزل پڑھنے سپارہ پڑھنے، آپ وہ قرآن یاد کرنے، عشانی اذان تو لے کے عشانی جماعت کھڑی تھی ہونے تک کتنا ٹائم ہونا، بالکل انتہائی 15 منٹ ہونے زیادہ زیادہ 15 منٹوں نے وچ آپ وہ منزل یاد کرنی، اور رمضان شریف نے وچ یعنی یکم رمضان تو لے کے 3 رمضان تک آپ پورا قرآن پاک حفظ کر کے پورا قرآن پاک حفظ کر کے یہ آپ دا کمال درجے نہ حافظ ہے۔ آپ فرمایا اب ہوں لوگ جڑے وہ بے شک میں حافظ آکھنے دا یعنی کچھ گھنٹے بڑھنے اگر اسی کرنا حساب لاویے نا تو 15 منٹ نے کچھ گھنٹے بڑھنے، یعنی آپ کچھ گھنٹے نے بھی حفظ کر کے دا تا یہ قوت حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ عطا فرمائے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی جتھے آپ پائے نے چوٹیاں نے عالم ہے اور علم نہ، یعنی اگر کوئی دلیل ذکر کیتی تو فرمایا کہ ان کتاباں ذکر کیتیاں کہ جڑیاں قرون اولا تو لے کے نبی علیہ السلام تو بعد جڑی کتاب ذکر ہوئی اور جڑی حدیث ذکر ہوئی وہ آپ نے اپنی فتح رضوی بھی ذکر کی تھی۔ فرمایا بھائی آپ صرف عالم نہیں ہے بلکہ اللہ نے ولی بھی ہے، اللہ نے ولی ہے۔ ایک بزرگ فرمائن کہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی انہوں دے خلیفے مفتی احمد یار خان نے بھی ان فرمائن کہ میرے ایک دوست ہیں سید زادے سید دیدار حسین شاہ صاحب، ان عالم بھی ہے اور اعلیٰ حضرت تو عمر نے وچوں وڈی بھی ہے، یعنی انہوں دی عمر اعلیٰ حضرت تو زیادہ ہی۔ میں انہوں نے آکھا بتوسی جڑا آنا شاہ صاحب نا آؤ کدے اعلیٰ حضرت ملاقات کرنے واسطے آؤ، کدے تسی اعلیٰ حضرت نہ ملاقات کرو۔ انہوں نے فرمایا بھائی میں نہ آنا، کیونکہ یہ اگرچہ انہوں دا اتلے درجے نہ معاملہ ہے لیکن فرمائن کہ میں نہ آنا۔ آپ راضی کرنے سید دیدار حسین شاہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب راضی کر کے دیں ان فرمائن بتوسی کیوں نہ آنے؟ آپ فرمایا سید دیدار حسین شاہ آپ فرمایا بھائی ان پٹھان ذات نے پٹھان تے طبیعت نے ذرا گرم میں طبیعت نے اس تو جڑا نا تو وہ میں نہ انہوں یہ گل چونکہ پہلے آپس ہی آپ نے ہوئی کہ ذات نے پٹھان تے طبیعت نے تھوڑے جائے گرم۔ آپ جس لے اتھے گئے پہنچے اعلیٰ حضرت نے غالباً مغرب نہ وقت ہے تے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرمائن کہ میرا وضو ہے تے میں وضو کر کے نہ تے وضو میرا ہے تے میں جماعت شامل ہو گیا، جماعت کھڑی ہے میں جماعت نہ شامل ہو گیا تے او سید دیدار حسین شاہ صاحب ان وضو کرنے واسطے وضو خانے والی سائڈ تے گئے، ایک چھوٹا جہا بچہ او پانی بھرنا پیا کھوئی چو کڈھنا پیا یا اپنے لوٹے چ پانی بھرنا پیا تے میں انہوں دا لوٹا اس چھوٹے بچے نے چاہ کے میں لوٹا چاہیا نا تو وہ چھوٹا بچہ یہ گل آخنا علامہ صاحب تساں پتہ نہیں بھائی یہ لوٹا تو میں بھرا تے میڈا تساں بغیر اجازت تو میرا لوٹا کیوں چاہیا، بغیر اجازت تو میرا لوٹا کیوں چاہیا؟ سید دیدار حسین شاہ صاحب آخنے پہن بھائی کہ ہو گیا اگر چاہیا تھا؟
آپ فرمایا بھائی میں نابالغ بچہ بندہ ہوں، میں چھوٹا ہاں جی نابالغ تے تسی انہاں فرمایا بھائی تسی ماں اجازت دے دیو، چھوٹے بچے آ کے تسی میں اجازت دے دو میں وضو کر لواں. آپ فرمایا بھائی چھوٹا بچہ جڑا نا اس بچے اختیار ہی نہیں کہ اپنی شے نو اختیار ہوئے اس نے اپنے کول. فرمایا بھائی ماں اختیار نہیں کہ میں تساں اپنی شے دے دوں. وہ چھوٹا بچہ یہ گل آخنا. فرمایا چونکہ میں نابالغ ہاں لہٰذا نابالغ اختیار نہیں ہونا کہ وہ اپنی شے کسی بندے ملک کر دے ہبہ کر دے کسی بندے گفٹ دے دے. تو فرمایا بھائی میں تساں نہ دے سکنا. سید دیدار حسین شاہ صاحب ان حیرت چ آ گئے. انہاں آکھا کمال ہے آل حضرت نے دربار نے چھوٹے بچے نا کہ جنہاں نے علم نے یہ مقام ہے کہ وہ یہ گل بھی جاننے کہ کسی نے شے بغیر اجازت تو بھی نہیں چاہنی، اور یہ بھی کہ چھوٹا بچہ نابالغ بچہ وہ اپنی شے نہ مالک کسی اور بندے نہیں بنا سکتا. اس تو چھوٹے بچے جڑے نا جڑے چھوٹے بچے اپنے کول پیسے جڑے استعمال کرنے ان چندہ بھی نہیں دے سکنے مسجد ان کسی فنڈ نہیں دے سکنے کیونکہ اے خود مالک ہی نہیں ہونے، اے اپنے مال خود تصرف نہیں کر سکنے. اس بڑی احتیاط ہے. تو آپ بڑے حیران ہوئے. آپ فرمایا با کیا بات ہے. خیر جس لئے آپ دی ملاقات ہوئی باقی چونکہ آپ وضو کیتا وضو کر کے اعلیٰ حضرت آنے پہ اور نماز پڑھ کے تے آپ مسجد چڑھنے پہ سیڑھیاں تے انہوں نے ملاقات ہوئی. اعلیٰ حضرت سید زادہ نے بڑا احترام کرنے ہیں. آل رسول سید زادہ نے اتنا احترام کرنے ہے بھائی بہت زیادہ احترام کرنے ہیں. آپ جس لئے نورانی چہرہ ویکھا نا اس سید زادہ نے دیدار حسین شاہ نا آپ فرمایا بھائی یہ چہرے تو لگنے بس سید زادہ نے. انہاں بڑا ادب کیتا بڑا احترام کیتا اور انہاں دا بڑا پروٹوکول نال انہاں ملے. انہاں سید دیدار حسین شاہ صاحب پوچھنے پہن حضور آل حضرت کو پوچھنے پہن جناب طبیعت نہ کیا حال ہے، آپ دی طبیعت نہ کیا حال ہے. آپ فرمایا ذات نہ میں پٹھان تے طبیعت نہ تھوڑا گرم. یعنی وہ گل کہ جیڑی انہاں آپس وچ کیتی ہے جی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ان پڑھنے پہن نماز اور سید دیدار حسین شاہ وضو کر کے آنے پہن انہاں کسے نہیں دسا بھائی یہ گل بھی سٹے ہوئی لیکن انہوں نے دسا. انہاں آکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرمانے کہ ذات نہ میں پٹھان تے طبیعت نہ تھوڑا گرم. تو اعلیٰ حضرت سید زادہ نے اتنا احترام کرنے ہے. ایک دفعہ آپ جس لئے نا علماء نا احترام ادب واسطے پالکی چاہ کے گنوے نے یعنی وہ جڑے جس نے 4 پاوے بنے ہونے اور اس نے وہ تلے رکھنے بندہ بانا 4 بندے اس موڈے تے چاہ کے تے ہی گنوے نے. آپ جس لئے آپ ایک جگہ تے آپ جانے ہے آپ جس لئے آپ اس بیٹھے ہیں اسے تا 4 بندیاں چاہے گا تو آپ فوراً پالکیاں رکھا دیتا. آپ فوراً آکھا فرمایا رکھ دے اسے تلے. آپ تلے رکھا. آپ فرمایا دسو تساں چون نے کوئی سید زادہ تو نہیں کوئی آل رسول تو نہیں. وہ ہوں ظاہر گل ہے وہ چونکہ پالکی جڑی وہ مزدور لوگ چاہنے یعنی مزدوری کرنے پیسے دے کے تو پھر وہ اس طرح نہ معاملہ ہونا ہے. ہوں ان شرماوین بھی صحیح تے دسن بھی نہیں بھائی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اتنے بڑے عالم تے انہوں نے سامنے ویسے بھی وہ ذرا حیا کریں تے بولیں نہیں. انہوں نے دسو بھائی تسی کون سڑے چو آل رسول سید زادہ کون ہے. انہوں نے دسا کہ حضور میں جڑا نا تو وہ سید زادہ ہوں میں سید ہوں. انہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان انہاں پالکی بٹھایا انہاں اس وہ جڑی ہے اسے بٹھایا اور خود فرمایا وہ میں اس کندہ دیس. آل رسول نبی علیہ السلام کی اولاد نے اتنا احترام اتنا ادب اور اتنی آپ جڑا نا تو اس گل نہ خیال رکھنے ہے. تا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی چونکہ 25 صفر المظفر آپ دور سے کل آج 26 کل 25 سے ہی گزر گئی آپ دور سے ہے اس نسبت نہ چونکہ آپ نے ذکر خیر کیتا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی اسی کیوں مننے ہیں کیونکہ انہاں آ کے اساں پہچان دیتی اساں دسا بس صحیح العقیدہ سنی مسلمان کون ہونا کیونکہ اس وقت وچ بھی ہر طرف حملے ہو رہے ہیں اور کفریہ عبارات اور پتہ نہیں کتنے جڑے حملے ہیں. باقاعدہ انہاں یہ مسئلے بیان کیتے اور انہاں دسا بھائی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعلق کیا عقیدہ رکھنا اس یعنی اللہ تعالیٰ نے ذات نے متعلق کیا عقیدہ رکھنا. جس طرح میں عرض کرنا رہنا بھائی اس وقت نے لوگوں ہی لکھی یہ گل کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کوڑ مار سکنا. انہاں پھر لکھا انہاں دسا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ یہ جڑی آیت ہے اس نے یہ ترجمہ کوئی نہیں کر سکنا یا اس نے تشریح کوئی یہ بیان نہیں کر سکنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادر ہے لہٰذا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کوڑ بھی مار سکنا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت اللہ تعالیٰ گناہ بھی کر سکنا. یا انہاں جنہاں لکھا کتاباں نے وچ انہاں آکھا جی اللہ تعالیٰ نے علم تے اتنا
جس لیے اسی کام کر رہے ہیں نا اس لیے اللہ پتہ لگنا اب فلانے بندے تے کام کر چھوڑا، انہیں کتاباں ہی لکھا، اس لیے پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی اس لیے وہ میدان چائے اور قلم اٹھایا اور انہیں باقاعدہ انہوں دے خلاف فتاوی جات لکھے، اور انہوں نے لکھا کہ جس بندے نے یہ عقیدہ وہ مسلمان نہیں ہو سکنا، وہ بندہ اسلام جو خارج ہو گیا۔ پھر اس وقت لوگاں یہ لکھا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ خیال نماز چاہ ونجے وہ گدے گھوڑے نے خیال نہ لو برا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم تا وہ نعوذ باللہ من ذالک پرندیاں جانوراں جتنا یا پاگل جتنا یا چھوٹے بچے جتنا، اس کی باقاعدہ آپ پھر رسالے لکھے اور کتابیں لکھیاں، اور آپ دا جتنا بھی فتاوی جات ہیں آپ جس لیے آپ تقریباً پونے 14 سال کی عمر نے تو بعد آپ لکھنا شروع کیتا، کیونکہ 13 سال 7 ماہ تے کچھ دن نے آپ درس نظامی مکمل کیتی، اس تو بعد آپ مسائل حل کرنے شروع کیتے اور فتاوی جات لکھنے شروع کیتے، اور پھر ایسے جڑا مسائل لکھے کہ اتنی ضخیم جڑا تو وہ کتاباں اور تقریباً 1000 کتاباں جڑیاں وہ آپ لکھیاں، 1000 کتاباں آپ لکھیاں، چونکہ وہ وقت چونکہ غربت نہ بھی آیا، کچھ کتاباں اور کچھ جڑے آپ دے مسودے ہے جڑے آپ دے قلمی نسخے ہے وہ محفوظ نہ رہ سکے، لیکن جڑے محفوظ رہن ان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نی نسبت نہ فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ شریف یہ آپ دی تصنیف ہے، اور یہ 3 جلداں وچ یعنی اتنی موٹی 3 جلدان، یہ ایک جلد ہے 3 جلدان، اسا پڑھنا اور سمجھنا تو یہ تو پھر ایک عالم نہ کام میں، یعنی اس خالی بندہ ایک وقت چاہ بھی نہیں سکنا اکٹھا 3 جلداں اکٹھیاں، یعنی اتنا آپ کام کیتا، یہ تو وہ کام ہے کہ جڑا محفوظ ہویا تو جڑا محفوظ نہیں ہو سکا وہ کتنا آیا۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول ہے اور شاعر ہے، آپ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح سرائی کی تھی، اور آپ فرمایا با اے جڑا نبی علیہ السلام کی نعت خوانی ہے آپ دی تعریف جڑی کرنی ہے یہ ایسا کام ہے جس طرح تلوار نہیں دھار نے اتنے چڑھنا، تلوار نہیں دھار نے اتنے چڑھنا، فرمایا ادب نہ بھی ہر تقاضا ملوز خاطر ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے مقام گھٹے بھی نہیں تو تاں بندہ نعت لکھ سکنا، تاں بندہ نبی السلام نے مدح سرائی بیان کر سکنا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی انہاں دی اگر فکر اور انہاں دی تعلیمات اگر بندہ پڑھے تو بندہ کدے بھی گمراہ نہیں ہونا، کدے بھی بندہ راہ راست تو ہٹنا نہیں، کدے بھی بندہ جڑا آنا تو اس نے ایمان تباہ نہیں ہونا۔ تو میں یہ تساں مشورہ دے ساں کہ تسی کم از کم ہور نہیں زیادہ تاں ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی شریف نے جڑا ترجمہ یہ تسی ضرور گھر رکھو اور اس ترجمے پڑھو اور اپنے بچیاں پڑھاؤ اور لوگاں یہ تحفہ دیو، یعنی آج اسی تحفہ دینے نا تحفہ بھی وہ دینا چاہیے نا جڑا اساں فائدہ دے، یعنی اس نے وچ آپ جڑا ترجمہ کیتا جتنے پہلے راج میں ایک میں اس نے مثال دے ساں، باقی سارا ترجمہ کیتا ومکروا ومکر اللہ کہ کفار مکر کیتا تے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے ذات نے متعلق، باقی نبی علیہ السلام نے ذات متعلق جڑے آپ ادب نے ترجمے کیتے ہیں وہ بعد انشاءاللہ نشست بیان کرساں۔ آپ جڑا بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے کفار نہ جنگ کر رہے تھے، کفار جس لئے مکر کیتا تاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے خلاف خفیہ تدبیر کی تھی، جتنے بھی ترجمے کرنے والے اردو والے انگریزی والے فارسی والے انہاں سارے ترجمہ کیتا، انہاں آکھا انہاں کفار بھی مکر کیتا اللہ بھی مکر کیتا، یعنی اسی آکھ سکنے ہیں کہ اللہ مکر کیتا۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نی عشق و محبت اور نبی السلام نی جڑی ایک آپ دا خاص فیضان ہے اس نے اثر ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پورے ترجمہ کنز الایمان آپ نے ترجمہ کیتا اور ادب نہ ترجمہ کیتا، جتنی بھی ادب نے درجے انہاں ملوز خاطر رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات متعلق ارشاد فرمایا بکفار مکر کیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمائی۔ انجا نبی علیہ السلام کی ذات متعلق اولیاء کرام کی ذات متعلق کہ جتھے لوگاں گمراہ کیتا لوگاں ترجمہ کر کے ڈنڈی ماری، اور کوئی بندہ قرآن تو نہیں بدل سکنا، یہ تو قرآن مجید نہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائی، لیکن انہوں نے ترجمے غلط کر کے انہوں نے مفہوم غلط کر کے لوگوں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے امام احمد رضا خان قلم اٹھایا اور ترجمہ کیتا، ایسا ترجمہ کیتا کہ جڑا قیامت تک اگر صحیح دل صاف رکھنے والا بندہ اس سے پتہ لگ سی بھائی کتنا عشق و محبت والا ترجمہ اور ادب والا ترجمہ اور صحیح قرآن مجید کی جڑی روح ہے اس سے بیان کیتا اس ترجمے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اساں امام احمد رضا خان فاضل بریلی انہاں دی تعلیمات نے اتنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔